ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تحلیل کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کرے، اپنی جمیل نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے رکایا کرے، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت ربوبیت کی بارگاہ میں آ کے حمد کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تصویر بھی گایا کریں اور اسی کے سامنے استغفار اور سر ندامت کو جھکایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد ارکھار منگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا عروج فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا حکم بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور ان قسم کی صفات کو آپ کی ذات پس مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی روشن کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تعین کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کاملہ کو اور اپنی تعین لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حدیث جو کہ نور مبین ہے، جو کہ ہدایت ہے، جو کہ فرقان ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب حمید علم کا، ہدایت کا، حکمت کا، دانائی کا، بصیرت کا ایک انمول خزانہ ہے. جس نے بھی اس سے تمسک کو اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلند فرما دیا، اور جو اس سے دور ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے ہٹا کر ضلالت کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے کفر پہ راضی نہیں. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ نے خود قرآن مجید میں یہ بات کہی اپنے بندے کے کفر پر راضی نہیں، لیکن بندہ خود ایسے اسباب کو اپنے لیے تیار کر لیتا ہے کہ کفر کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی اس حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سمودیوں کو ہدایت دی تھی فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن ہدایت کی بہت بڑی نشانی کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ایمان کے راستے پہ، ایقان کے راستے پر، اسلام کے راستے پر چل نکلتے، ان ظالموں نے اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر اندھے پن کو اختیار کیا، طاقت اللہ کے قدموں کو کاٹ دیا، اس کو شہید کر دیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو گمراہ نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے اندر تقویت بھی عطا فرماتے ہیں اور ہدایت کے راستوں کو انسانوں کے لیے دراز اور واضح فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے امکانات کو انسان کے لیے روشن کیا. باہر قرآن دیا، اندر دل اور دماغ دیا. باہر قرآن، اندر دل اور دماغ، ضمیر اور سوچنے کی طاقت دی تاکہ انسان اپنے لیے سیدھے راستے کو منتخب کر سکے. لیکن اس کے باوجود بہت سے نادان، احمق اور بے ضمیر لوگ وہ بدی قدر پڑھتے ہی چلے گئے
اور ایک بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجیے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کے کام کرنا اس کے لیے آسان سے آسان ہوتا جاتا ہے، اور جس وقت انسان برائی کرتا ہے تو ہر برائی کرنا اس کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے دیا، تقوی کے راستے کو اختیار کیا اور کتاب و سنت کی تائید کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان راستے یعنی جنت کے راستے کو آسان بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے بخل کے راستے کو اختیار کیا اور استغنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اور اس کی عطا کیے ہوئے مال کو اس کے راستے میں دینے سے اعراض کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور کتاب و سنت کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے مشکل راستے کو آسان بنا دیں گے، یعنی جہنم کے راستے کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ اس لیے جب آپ اپنے ٹلٹ کو دیکھیں، اپنا احتساب انسان کو ضرور کرنا چاہیے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں کیسی حس کو پیدا کیا ہے کہ وہ اپنا احتساب خود کر سکتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، ہاں وہ کتنی بھی حجتوں کو کیوں پیش نہ کرے، اس کو پتا ہوتا ہے حقیقت کیا ہے، تو انسان اگر اپنا خود احتسابی کے عمل کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ انسان کو اپنے شیڈیول کے اوپر، اپنے روزمرہ کے معمولات کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر اس کی ڈائریکشن پہلے نماز پنجگانہ کی مسجد میں ادا کرنے کی تھی اور اب وہ پنجگانہ نماز میں سے 2 یا 3 نمازوں کو مسجد میں ادا کر رہا ہے اور 2 یا 3 نمازوں کو گھر میں ادا کر رہا ہے، پہلے 5 نمازیں جو تھا وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا، اب کبھی جلدی پہنچتا ہے، لیٹ پہنچتا ہے، کبھی وقت پہ پہنچتا ہے، کبھی وقت کے بعد پہنچتا ہے، تو اس کو اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ غلط راستے کی طرف نہیں جا رہا۔ اگر انسان پہلے نماز گھر میں پڑھتا تھا اور اب مسجد میں پڑھ رہا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے تو اس فارمولے کو ضرور ذہن میں رکھیے، فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہر نیکی آسان راستے کو آسان بناتی ہے اور ہر برائی برے راستے کو آسان بناتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب میں نہ جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو پتا ہے مقدمات زنا باللہ زنا پہ منتج ہوں گے۔ جب آنکھ جو ہے بھٹک جائے گی پھر ہاتھ کے بھٹکنے کے امکانات بھی پیدا ہو جائیں گے، جب ہاتھ بھٹک جائے گا تو پھر زنا کے ہونے کے امکانات بھی پیدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو فارمولہ ہے کہ برائی کو اس کی جڑ ہی سے کھیڑ دیا جائے، اس فارمولے کو انسانوں کو سر رغبت دلائی کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو، تمہیں اس راستے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جو بدی کی انتہا کے اوپر منتج ہو، غیر محرم کی حلوت میں بھی نہیں جانا چاہیے، غیر محرم سے غیر ضروری گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ چلتے چلاتے بات آئی ہے تو کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ بہت ہی بڑے لبرل اینکر ہیں، وہ میرے گھر آئے، انہوں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ عورت کی ترقی کے علماء مخالف ہیں، عورت کی آپ جو ہے اس کے عروج کو آپ کیوں گوارا نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم نے تو عورت کے عروج کو کبھی بھی جو ہے اس کی مخالفت نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ہم نے تو ان کو وراثت کا حصہ دیا، زمانہ جاہلیت کے اندر تو 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر دیا جاتا تھا، ہم نے تو اس بات کو حرام قرار دیا، یعنی شریعت نے اس بات کو حرام قرار دیا، زمانہ جاہلیت میں تو سفیلی ماں سے نکاح جائز تھا، ہم نے تو اس نکاح کو حرام قرار دیا، یعنی شریعت نے حرام قرار دیا، زمانہ جاہلیت میں عورت حقیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب نے تو عورت کو رحمت قرار دیا، سیدہ فاطمہ کا اٹھ کے استقبال کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ماتھے پہ بوسے کو دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دست مبارک کو اپنے لبوں سے لگایا۔ حضرات گرامی کہتے وہ کون تھا
جس نے امہات المومنین کو اتنی شان و عظمت دی، اتنا پیار کیا کہ کبھی بھی ان کو زندگی کے اندر کبھی ہاتھ سے سرزنش نہیں کی، لبوں سے بڑے پیار کے ساتھ متبسم ہو کے ان کو سیدھے راستے پر چلایا۔ ہم تو عورت کی ترقی کے مخالف نہیں ہیں۔ کہا پھر کیا وجہ ہے؟ حافظ صاحب آپ لوگ پردے پہ کیوں زور دیتے ہیں؟ میں نے کہا ذرا بات سن لیجیے، مرد اور عورت کے درمیان بلا ضرورت رابطے کی گنجائش نہیں۔ ہاں ضرورت کا مسئلہ ہو تو اس کے اندر رابطے کے امکانات بھی ہیں، اور اتنے حصے کے اندر جس حد تک رابطے کی ضرورت ہے اس کی گنجائش بھی ہے۔ کہنے لگا بات کا مطلب کیا ہے؟ میں کہا بات کا مطلب یہ ہے علاج کے لیے اصلاً تو لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے، لیکن اگر لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں ہوتی تو عورت جو ہے وہ ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے، اور اس کی تعلیم کے لیے حقیقت میں تو لیڈی استاد ہونی چاہیے، لیڈی ٹیچر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر لیڈی ٹیچر اویلیبل نہ ہو تو پردے کی اوٹ میں سے مرد استاد سے بھی علم کو حاصل کر سکتی ہے۔ جس طرح اس وقت میری آواز خواتین کو جا رہی ہے، انٹریکشن تو موجود نہیں ہے لیکن میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے۔ اس انداز سے اگر علم کو حاصل کرنا چاہے تو عورت جو ہے وہ مرد سے علم کو بھی حاصل کر سکتی ہے۔ ویسے تو اس کو کسی پختہ عالمہ سے مسئلے کو پوچھنا چاہیے، لیکن اگر کسی وقت مجبوری ہو اور پختہ عالمہ میسر نہ ہو تو کسی پختہ جہاں دیدہ بزرگ عالم دین سے مسئلے کو پوچھ سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کہا جب ہم بلا ضرورت جو ہے انٹریکشن کی مذمت کرتے ہیں اور ضرورت کے تحت اس کی کچھ کی گنجائش کو دیتے ہیں تو پھر ہم عورت کی ترقی کے مخالف کیسے ہیں؟ میں نے کہا دنیا کا وہ کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی آزادانہ انٹریکشن کو کسی غیر مرد سے گوارا کرتا ہو؟ دنیا کا کون سا بھائی ایسا ہے جو اپنی بہن کی آزادانہ انٹریکشن کو غیر مرد سے گوارا کرتا ہو؟ دنیا کا کون سا بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کی غیر ضروری انٹریکشن کو غیر مرد سے گوارا کرتا ہو؟ وہ لبرل اینکر تھا، وہ میری طرف دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد اس نے اپنی نگاہوں کو چھپا لیا، نگاہوں کو اٹھا کے یہ بات کہنے لگا حافظ صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے درست کہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے، اس کی حدود اور اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس بات کی گنجائش موجود ہے، عورت علم کو حاصل کر سکتی ہے، عورت علاج معالجے کو کر سکتی ہے، کروا سکتی ہے، عورت جو ہے اپنے مطالعے کو بڑھا سکتی ہے، عورت عالمہ بن سکتی ہے، عورت حافظہ بن سکتی ہے، عورت محدثہ بن سکتی ہے، عورت اسکالر بن سکتی ہے، تو واقعی بالکل اسلام اس کو عورت کی ترقی کا مخالف نہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن یہ در حقیقت عروج کی کتاب ہے۔ اس نے جہاں پر زندگی کے بہت سے عقدوں کو حل کیا، وہاں پر میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، اس نے بہت بڑے عقدے کو حل کیا۔ اس نے رہنما کا بھی پتہ دیا اور مقتدی کا بھی پتہ دیا کہ رہنما کون ہے۔ رہنما ایک سے زائد ہو اتباع مشکل ہے، ایک ہو اتباع ممکن ہے۔ اگر میرے دو رہنما ہوں، ایک سادہ کپڑے پہنتا ہو اور ایک جھلمل کپڑے پہنتا ہو، جھلمل کپڑے پہنتا ہو، بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے رہتا ہو، میرے دو رہنما ہوں، ایک سادہ کھانا کھاتا ہو اور ایک مرغن دبا کھاتا ہو، میرے دو رہنما ہوں، ایک جرأت مند اور بہادر ہو اور دوسرا سمجھوتے کا قائل ہو، میرے دو رہنما ہوں، ایک سچائی سے پیچھے ہٹتا نہ ہو اور دوسرا مصلحتاً جو ہے سچائی کے اندر جو ہے لچک کو گوارا کرتا ہو۔ حضرات گرامی قدر، مجھ کو زندگی کا معیار نہیں مل سکتا، مجھ کو زندگی کا پتہ نہیں مل سکتا، مجھ کو زندگی کے عروج کا راستہ نہیں مل سکتا، اسی لیے اللہ نے جمیع انسانیت کو حضرت رسول اللہ کی رہنمائی میں مرتکز فرما دیا۔ اللہ کو پتا تھا اگر وہ پتا ایک ہوگا، رہنما ایک ہوگا، پیشوا ایک ہوگا، نبی ایک ہوگا، رسول ایک ہوگا تو اس کی ہر بات حجت بھی ہوگی، دلیل بھی ہوگی اور لوگوں کے لیے زندگی کا معیار جو ہے وہ بالکل ممکن ہوگا۔ میرا ایک رہنما جو ہے اگر وہ داڑھی کو بڑھانے والا ہو اور دوسرا داڑھی کو کٹانے والا ہو، میرا حلیہ کس طرح کا ہوگا؟ اگر میرا ایک رہنما دامن کو اپنے کپڑے کو دامن کو گھٹنوں سے نیچے اپنے ٹانوں سے نیچے کرنے والا ہو اور دوسرا ٹانوں سے اوپر اٹھانے والا ہو، میرا حلیہ
ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ نے میرے لیے ایک رہنما کو مقرر فرما دیا جس کا نام مصطفیٰ ہے، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام احمد ہے، جس کی ہر ہر بات حجت ہے، جس کی ہر ہر بات دلیل ہے، جس کی ہر ہر بات آئین ہے، جس کی ہر ہر بات قانون ہے، جس کی ہر ہر بات دستور ہے، جس کی ہر ہر بات شریعت ہے۔ حبیب کی بات تو ادب ہے، اور حبیب کی بات تو ہدایت ہے، اور کاتب جو ہے کاتب کی بات تو کتابت ہے، اور دانشور کی بات تو دانش ہے، اداریہ نویس کی بات تو اداریہ ہے، نثر نگار کی بات تو نثر ہے، اور شاعر کی بات تو شاعری ہے۔ لیکن میرا نبی وہ ہے کہ ہر لفظ شریعت بنیا جو نبی نے زبان کیا۔ میرا نبی وہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس کی اداؤں کو مانتا ہے وہ فقط اس کی بات کو نہیں مانتا بلکہ عرش والے کی بات کو مانتا۔ حضرت رسول اللہ کی ذات عرش والے سے جدا ہے۔ حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ رسول خدا ہے، انسانیت کے رہنما ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان کی ہر بات حجت ہے، ان کی ہر بات دلیل ہے، ان کی ہر بات آئین ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو بندے ہیں، لیکن فرمان کے اعتبار سے ان کا فرمان عرش والے کا فرمان ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اگر آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا ہوتا، کسی استاد کی شاگردی کو اختیار کیا ہوتا، پھر آپ کے لقات بینات کو سن کر کسی کے ذہن میں گمان آتا یہ تو استاد کی معرفت کا اثر ہے، یہ تو استاد کی تدریس کا اثر ہے، یہ تو استاد کی تعلیم کا اثر ہے، تو شک کرنے والوں کے شک کی کوئی گنجائش یا بنیاد ہوتی۔ لیکن اللہ نے تو نبی امی کو کسی استاد کے بعد جانے ہی نہیں دیا، کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کو طے کرنے ہی نہیں دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ نہ آپ کو کسی کے سامنے کتاب کو کھولنے دیا، نہ کسی کے سامنے کوئی کتابت کو لکھنے دیا، کسی کاپی کے اوپر حروف کو لکھنے دیا۔ اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا تھا یہ کائنات کی ایک ایسی ہستی ہے جو شاگرد اگر بنے گا وحدہ لا شریک کا بنے گا، جو شاگرد اگر بنے گا علیم بذات الصدور کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا علام الغیوب کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا خبیر کائنات کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا سمیع کائنات کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا تو حضرت بصیر کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا تو حضرت حق کا بنے گا۔ اللہ نے اس کو کسی کے سامنے علم کو چننے کے لیے بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ غار حرا میں علم کے دروازوں کو آپ کے لیے کھولا گیا، اور حضرت حاجی نے پیار سے کہا اتر کر حرا سے سوئے کو آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، وہ جس کے اوپر نازل ہونے والے کلام نے اور جس کی زبان سے نکلنے والی شبوہات نے انسانیت کو پردہ حیرت میں گم کر دیا۔ اتنا حکیم میرا آقا، اتنا دانا میرا آقا، اتنا اللہ نے اس کی زبان کو باکرامت بلکہ معجزے والی زبان بنا دیا۔ اللہ نے اتنی زبانیں جو تھی آپ کی معجزے زبان بنا دی۔ اللہ نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر کو پیدا کیا اور آپ کے لیے حروف کو اور الفاظ کو اس طرح مسخر فرما دیا، اور آپ کے لیے تراکیب کو اور جملوں کو اس انداز میں مزین فرما دیا کہ لوگ جو گھنٹے میں بات کہتے تھے مصطفیٰ ایک جملے میں کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو چیپٹر کے چیپٹر اور کتابوں کے کتابوں میں حکمت کے موتیوں کو بکھیر کے سمجھاتے تھے، حضرت رسول اللہ ایک حدیث کو سبو دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس انداز سے علم کو، حکمت کو، دانائی کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا، اور حضور کی کوئی بات ایسی نہیں، حضور کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں
جس کو تجربہ جھٹلا سکے، جس کو عقل انسانی ٹھکرا سکے. عقل انسانی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے مگر حضور کی بات کو ٹھوکر نہیں لگ سکتی. وہ کون تھا جس نے محرم رشتہ داروں کی پہچان کو دیا؟ اور وہ کون تھا جس نے الفاظ کے ذریعے اس بات کو سمجھا دیا جب بھی کبھی غیر محرم ایک مجلس میں اکٹھے ہوں گے، ایک مرد اور عورت، تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوگا. حضرات گرامی قدر، جب بھی کبھی اس رسول کو پامال کیا گیا، ہم نے بڑے بڑے باریک اور نازک رشتوں کے اندر عزتوں کی دھجیوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، اور عصمت کی چادر کو گھرتے ہوئے دیکھا، اور عزتوں کو پامال اور نیلام ہوتے ہوئے دیکھا، اور عزتوں کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھا. اس لیے کہ یہ ایک ایسے شخص کی بات تھی جو اپنی زبان کو اپنی مرضی سے نہیں ہلایا کرتا تھا، بلکہ جس کے پاس پیغام کو لے کے جبریل امین آ جایا کرتا تھا. علم اور حکمت اس مقام پہ رک گیا جہاں پر حضرت رسول اللہ کائنات میں جلوہ گر ہوئے. علم، حکمت اور دانائی اس مقام پہ پہنچی حضرت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ. یہ کائنات میں جو بھی آئے گا بہت نیچے ہوگا، اوپر سے اس موتی کو حاصل کرے گا، اوپر سے دانائی کے سبق کو حاصل کرے گا، لیکن اس کی اپنی بات اس دانائی کو سپر سیڈ کبھی بھی نہیں کر سکتی. اس کی اپنی بات اس دانا کی بات کے پر کبھی بھی سب بدلے جا کے نہیں لے کے نہیں جا سکتی. حضرات گرامی قدر، علم، شعور اور آگہی کو اللہ نے جو عروج حضرت رسول اللہ کی سیرت میں عطا کیا، کائنات میں کبھی وہ رفت کسی کے افکار کو حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں حضرت رسول اللہ کی ذات انسانوں کی امام ہے، اور آپ کی حدیث جو ہے وہ گفتار کی امام ہے، اور آپ کی سنت جو ہے وہ طریقوں کی امام ہے، اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ اعمال کے امام ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ لوگ بے وقوف ہیں، وہ لوگ احمق ہیں، وہ لوگ توتمین ہیں جو اپنے آپ کو ارتقاء کی دنیا میں رہتے ہوئے، ایوولوشن کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عقل کو حضور کی عقل کے مقابلے پہ لے کے آتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسے دانا، اپنے آپ کو نام نہاد دانا اور بینا سمجھنے والے احمق جو ہیں، کئی مرتبہ یہ بات کہتے ہیں حدیث بعد میں لی جائے گی، عقل کو پہلے لیا جائے گا. قرآن اور عقل جو ہے ان کو ملا کے شریعت کو سمجھا جائے گا. اور تیری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ جانور کی عقل جو ہے وہ عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور عقل انسانی جو ہے وہ عقل نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تیری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ ہے جب تجھے بخار ہوتا ہے تو کڑوے میٹھے کی تمیز نہیں کر سکتا. تو وہ ہے 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جب پانی کی چمک نظر آتی ہے، جب تو قریب جا کے دیکھتا ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ہے سڑک کے اوپر نظر آنے والی چمک کو پانی سمجھ کے سراب کے پیچھے بھاگنے والا ہے. تو وہ ہے مچھلی دریا کے اندر تیر رہی ہو، تیرا کانٹا جو ہے وہ سیدھا بھی نہیں اس کو جا کے لگتا. تو وہ ہے اس وقت ایک خاص مایات سے زیادہ رفتار سے کوئی طیارہ یا کوئی سواری تیرے پاس سے گزرتی ہے، تو شمال و جنوب سے اس کی آواز کی سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتا. جب جنگی جہاز تیرے سر کے اوپر سے گزرتے ہیں تو اس بات کا تعین بھی نہیں کر سکتا یہ مشرق سے آ رہے ہیں کہ مغرب سے آ رہے ہیں، یہ شمال سے آ رہے ہیں کہ جنوب سے آ رہے ہیں. تیری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ رابطی صاحب کہتے ہیں عقل انسان کو اللہ نے دی ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں قرآن بعد میں آیا، عقل پہلے آئی ہے. ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، فقط ایک بات کو سمجھ لیجیے، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عقل نبوت اور چیز ہے اور عقل انسانی اور چیز ہے. وہ کیا بات ہے جو گھوڑے کو حلال کرتی ہے، گدھے کو حرام کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو گھوڑے کو کھانے کے لیے روا قرار دیتی ہے اور گدھے کو کھانے کے لیے حرام قرار دیتی ہے؟ گھوڑے کے اوپر بھی سواری جائز ہے، گدھے کے اوپر بھی سواری جائز ہے. گویا گدھا بھی گھوڑے کی طرح نجس نہیں ہے، گھوڑے کا کاروبار بھی جائز ہے، گدھے کا کاروبار بھی جائز ہے. گھوڑا بھی چارہ کھاتا ہے، گدھا بھی چارہ کھاتا ہے. گھوڑا بھی گوشت کے قریب نہیں جاتا، گدھا بھی گوشت کے قریب نہیں جاتا. گھوڑا بھی پالتو ہے، گدھا بھی پالتو ہے. ایک چیز حرام ہے، ایک چیز حلال ہے. کیا تو عقل کے ساتھ تعین کر سکتا ہے گدھا حلال ہے، گدھا حرام ہے اور گھوڑا حلال ہے؟ نہیں، تو کبھی بھی تعین نہیں کر سکتا. گھوڑے کی حلت کا بتا دیا حضرت رسول اللہ نے، بتا دیا گدھے کی حرمت کا بتا دیا حضرت
رسول اللہ نے بتا دیا. حضرات گرامی قدر اس لیے ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں ہے. جہاں پہ عقل انسانی کی انتہا ہے وہاں سے مصطفیٰ کی بات کی ابتدا ہے. حضرت رسول اللہ کا معراج 7ویں آسمان تک ہے اور میرا معراج حضور کے نقش قدم پہ ہے. حضرات گرامی قدر بات طول پکڑ گئی، لیکن بات جس کی طرف میں نے اشارہ کرنا تھا اور انشاءاللہ جس کو آئندہ خطبات کا مکمل انداز میں موضوع بنانا ہے، مقتدا تو ایک ہے، پیشوا تو ایک ہے، رہنما تو ایک ہے، ہادی تو ایک ہے، نبی تو ایک ہے، رسول تو ایک ہے. لیکن حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ایک بدیعی حقیقت جس کی وجہ سے اللہ نے مقتدا کے ساتھ مقتدیوں کا بھی بتا دیا، ایک جمعیت کا بتا دیا، اصحاب النبی کی سیرت کا بتا دیا، ان کے کردار کا بتا دیا، ان کے حال کا بتا دیا، ان کی رفت کا بتا دیا، ان کی عظمت کا بتا دیا، ان کے خیر البریہ ہونے کا بتا دیا. وہ کیا چیز ہے اس کی طرف آپ اشارہ تک بات کرتے اپنی بات کو پھر اگلے خطبے تک موقوف کروا دیں جمعے تک. حضرات گرامی قدر انسانوں کے مزاج یکساں نہیں ہوتے. کوئی ترش مزاج کا ہوتا ہے، کوئی گرم مزاج کا ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج کا ہوتا ہے، کوئی مشرات ہوتا ہے، کوئی مشلباس ہوتا ہے، کوئی کم گو ہوتا ہے، کوئی خوشگفتار ہوتا ہے، کوئی سادے کپڑے پہننے والا ہوتا ہے، کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہوتا ہے. اللہ نے انسانوں کے مزاج کے لحاظ سے آسانی مزید پیدا کی. آسانی یہ پیدا کی، رہنما تو سبھی کے لیے حضور کی ذات ہے، مقتدا تو سبھی کے لیے حضور کی ذات ہے، پیشوا تو سبھی کے لیے حضور کی ذات ہے، اقتدا تو سبھی نے حضور کی کرنی ہے. لیکن کس طرح کرنی ہے؟ اگر تو نرم طبیعت والا ہے صدیق کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر. اگر تو ہمت اور حوصلے والا ہے تو عمر فاروق کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر. اگر تو سرمایہ دار ہے تو سید نورین کے کردار سے رہنمائی حاصل کر. اگر تو غریب ہے، محنت کش ہے اور محنت کر کے کمائی کرنے والا ہے، علی المرتضیٰ کے کردار سے رہنمائی حاصل کر. حضور کی سیرت تو بالکل واضح ہے کہ آپ رہنما ہیں، لیکن مقتدی کس طرح کا ہونا چاہیے؟ مقتدی ابو بکر جیسا ہونا چاہیے، یا عمر فاروق جیسا ہونا چاہیے، یا عثمان جیسا ہونا چاہیے، یا علی المرتضیٰ جیسا ہونا چاہیے، یا حسن حسین جیسا ہونا چاہیے، یا معاویہ بن ابی سفیان جیسا ہونا چاہیے، یا عبد الرحمن بن عوف جیسا ہونا چاہیے، یا طلحہ بن عبید اللہ جیسا ہونا چاہیے، یا سعد بن ابی وقاص جیسا ہونا چاہیے، یا سعید بن زید جیسا ہونا چاہیے، یا ابو ہریرہ جیسا ہونا چاہیے، یا ابن عباس جیسا ہونا چاہیے. اللہ نے مقتدیوں کا بتا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. رہنما تو وہ ہے، لیکن اس کے پیچھے چلنا کیسا ہے؟ چلنا ویسے چلنا ہے جیسے صدیق نے چل کے دکھلا دیا، جیسے فاروق نے چل کے بتلا دیا، جیسے ذوالنورین نے چل کے دکھلا دیا، جیسے حیدر کرار نے چل کے بتلا دیا، جیسے امیر معاویہ نے کر کے دکھلا دیا، جیسے حسن و حسین نے کر کے بتلا دیا. ایسے ہی تو حضرت رسول اللہ نے نہیں کہا تھا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے صحابہ کے چہروں کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین کے چہروں کی زیارت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بلیغ نکتے کو سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ سیرت صحابہ کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے. انشاءاللہ اندہ خطبہ جمعہ اپنی مزید معروضات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جیسا انداز سیرت و رسول کی اتباع کے حوالے سے اختیار کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.